ہم اس وقت دنیا کی سب سے اہم بین الاقوامی خبروں کا احاطہ کرنے والے ہیں، اور وہ ہے امریکی صدارتی انتخابات۔ اب ہم سب کو پتہ ہے اور یہ بات معلوم بھی ہونی چاہیے کہ سیاست میں پیسے کی کتنی اہمیت ہے۔ جب کوئی سیاستدان مہم کا ایک بڑا حصہ قبول کرتا ہے تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عطیہ دہندگان کو بدلے میں کسی قسم کا فائدہ پہنچائیں گے، کیونکہ کچھ بھی مفت نہیں ہے۔ There is no such thing as a free lunch۔ امیر لوگ اپنے من پسند امیدواروں کی حمایت پر لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں کیونکہ وہ نظریاتی طور پر ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ عموماً ان کے کاروباری مفادات سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف باقاعدہ لوگوں کی طرف سے چھوٹے عطیات کے ذریعے حمایت یافتہ امیدواروں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی مرضی کی بہتر نمائندگی کریں گے۔ اسی لیے آج ہم اس بات پر بات کریں گے کہ امریکی صدارتی امیدوار اپنی مہم کے فنڈز کیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور دونوں صدارتی امیدواروں کے اہم فائنانسرز اور ڈونرز کون ہیں۔ ہیرس کی مہم نے اس ہفتے کہا ہے کہ انہوں نے تقریباً $500 ملین اکٹھے کیے ہیں، جو اتنے مختصر عرصے میں کسی بھی سیاسی مہم کے ذریعے جمع کی گئی سب سے بڑی رقم ہے۔ 20 اگست تک ہیرس کو ملنے والے $497 ملین کی فنڈنگ میں اس میں سے تقریباً 42% رقم، جو 6,31,000 ایسے چھوٹے عطیہ دہندگان سے آتی ہے جو $200 سے کم کا حصہ ڈالتے ہیں۔ اوپن سیکرٹس کے مطابق، جو واشنگٹن میں واقع ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو سیاستدانوں کی مالیت اعانت سے متعلق ڈیٹا کو ٹریک کرتے ہیں اور شائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان کے انتخابات کی طرح امریکی انتخابات میں بھی پیسہ بہت اہم ہے۔ مجموعی طور پر سیاسی میدان میں 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کے امیدواروں نے چھوٹے اور بڑے ڈونرز سے اب تک تقریباً $1.5 بلین اکٹھا کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کاملا نے اپنے اعداد و شمار کا تقریباً آدھا حصہ چھوٹے ڈونرز سے اکٹھا کیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھی علامت ہے۔ ناظرین، کمالا ہیرس کے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کے طور پر ابھرنے کے بعد ان کی مہم کے لیے چھوٹے عطیات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح 2016 کے امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹک پرائمری امیدوار برنی سینڈرز کے بارے میں سب سے زیادہ متاثر کن بات یہ تھی کہ ان کی مہم کو مکمل طور پر چھوٹے عطیات سے فنڈ کیا گیا تھا۔ یہ مشہور تھا کہ سینڈرز کیمپین کا ایوریج عطیہ صرف $27 ہے، یعنی اس نے اپنی زیادہ تر پیسے عام لوگوں سے حاصل کیے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ کمالا ہیرس ان کی کامیابی سے میل کھا رہی ہیں۔ لیکن آئیے اب آپ کو ہر پارٹی کے ارب پتی ڈونرز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے پرانے ڈونرز کا سہارا لیتے ہوئے دوبارہ سے بلیک سٹون کے سٹیفن شوارزمن اور رینیسانس ٹیکنالوجی کے رابرٹ مرسر جیسے وال سٹریٹ کے ارب پتیوں سے لاکھوں اکٹھا کر لیے ہیں۔ نیز ٹرمپ کے کیمپ میں ایلون مسک اور کرپٹ انٹرپرینیورز ٹائلر ونکلواس اور مارک اینڈرسن اور بین ہارووٹز جیسے وینچر کیپٹلسٹ بھی شامل ہیں۔ ڈیموکریٹس نے اپنے ارب پتی حامی میں جس میں لنکڈن کے بانی ریڈ ہافمن بھی شامل ہیں، ہیرس کی مہم یا پارٹی میں وال سٹریٹ کے تعاون کرنے والے لوگوں نے بھی کافی حصہ ڈالا ہے۔ رینیسانس ٹیکنالوجی کے جم سائمنز بھی ان میں شامل ہیں، جنہوں نے مئی میں انتقال کرنے سے قبل صدر جو بائیڈن کی سیاسی ایکشن کمیٹی کو $6.6 ملین کا تعاون کیا تھا۔ ناظرین، چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ کمالا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں زیادہ رقم اکٹھی کی ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ ٹرمپ ان کے مقابلے میں 1 سال سے زائد عرصے سے دوڑ میں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ہیرس نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک کمانڈنگ فنڈنگ لیڈ بنائی ہے۔ بہرحال اس بحث کا ایک اور اہم پہلو ہے اور اس کی طرف اب بات کرنا ضروری ہے۔ اسرائیل اور اسرائیلی لابینگ گروپ سے کون کتنا پیسہ لیتا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، جس کو AIPAC بھی کہا جاتا ہے، ایک طاقتور لابینگ گروپ ہے جسے AIPAC کے نام سے جانا جاتا ہے۔ AIPAC نے اب تک 2024 کے انتخابی دور میں باضابطہ طور پر $100 ملین سے زیادہ خرچ کیے ہیں، جس نے اسرائیل کی جنگ کی ترقی پسند مخالفین کو شکست دینے کی کوشش میں ڈیموکریٹک پرائمری ریسوں میں حیران کن رقم ڈالی ہے۔ اب اریبہ، آپ نے تو جو بائیڈن کو کچھ زیادہ ہی سخت القابات سے نواز دیا، لیکن کیونکہ آپ نے ان کا ذکر کیا ہے تو ان کے بارے میں بھی بات کریں کہ جو بائیڈن کو اسرائیل کے حامی عطیہ دہندگان سے $4 ملین سے زیادہ کی رقم موصول ہوئی تھی، جو امریکہ کی تاریخ کا ریکارڈ ہے، اور صرف ایک ماہ میں کمالا ہیرس کو بھی 1/4 ملین سے زیادہ مل چکے ہیں۔ چونکہ ٹرمپ نے اپنی مالی معاملات کے بارے میں یہ تفصیلات ظاہر نہیں کی، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ انہیں کتنی رقم ملی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح وال اسٹریٹ
اسٹریٹ جرنل نے اسرائیل کی حامی ڈونرز کو ٹرمپ کو منتخب کرنے کے لیے $100 ملین کا منصوبہ رپورٹ کیا تھا۔ مریم ایڈلسن نے طویل عرصے تک اپنے طاقتور شوہر شیلڈن ایڈلسن کے سائے میں آپریٹ کیا۔ اب ان کی موت کے بعد انہوں نے ٹرمپ کے اسرائیلی حامی خیالات کی وجہ سے ٹرمپ کو منتخب کرنے کے لیے $100 ملین خرچ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ موئز، یہ واقعی کافی ورثم فیکٹس ہیں۔ ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ عوامی دباؤ منتخب امیدوار کو غزہ کے بحران کے حوالے سے بہتر پالیسیاں اپنانے پر مجبور کرے گا، خاص طور پر اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اسرائیلی لابی ریس کے دونوں فریقوں کو کتنی زیادہ مالی امداد دے رہی ہے۔ لیکن ایک اور بہت اہم سوال ہے جو بائیڈن کے بارے میں، کہ جو بائیڈن کی جب بات آئی ہے تو یہ بات پوچھنا ضروری ہے کہ جو رقم انہوں نے جمع کی تھی اس کا کیا ہوگا جب وہ صدارتی امیدوار کے عہدے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ بالکل اریبا، یہ تو آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا اور ٹرانسپیرنسی از ویری امپورٹنٹ۔ تو بائیڈن کی مہم نے ہفتے کے روز وفاقی الیکشن کمیشن کو اطلاع دی تھی کہ جون کے آخر میں ان کے بینک میں $95 ملین تھے۔ یہ رقم ہیرس کے حوالے کر دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی مہم میں یوز کر سکیں، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسے عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔